لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین نظر فاطمہ کی نبی کی نظر ہے نظر فاطمہ کی نبی کی نظر ہے جہاں سیدہ ہیں نبوت کا گھر ہے اور شعر سنو دل کو ٹھنڈ پہنچے گی نبی اپنے دل کا کہیں جس کو ٹکڑا سبحان اللہ نبی اپنے دل کا کہیں جس کو ٹکڑا دکھاؤ کوئی اور دختر اگر ہے سبحان اللہ کائنات سے بڑے بڑے لوگ آئیں بیٹیاں ہیں لیکن میرے نبی پاک نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے سبحان اللہ اللہ کریم کا بھی پناہ فضل و کرم ہے نبی پاک صاحب الاولاق خاتم المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نگاہ رحمت کا صدقہ ہے میں اور آپ رمضان کے پہلے جمعہ میں حاضر ہیں اللہ سے دعا ہے مالک ہماری تمام تر عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے بڑا مبارک مہینہ ہے میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے فرمایا اس امت کو پتہ چل جائے نا رمضان ہے کیا، اس میں بہاریں کتنی،
تو سارا سال ہی دعا کریں یا اللہ پورا سال رمضان ہی رکھ. اتنی رونقیں بعد. اور جمعے کی تو کیا ہی بات ہے، جمعے اور مہینوں کے بھی ہیں لیکن رمضان کے جمعے کی کیا بات ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا اللہ افطاری کے وقت روزانہ 10 لاکھ بندوں کو جہنم سے آزادی دے کے جنت کی بشارت عطا فرماتا ہے روزانہ افطاری کے وقت. لیکن فرمایا جو رمضان کا جمعہ ہے نا، اس کی شان یہ ہے کہ اس کے ایک ایک لمحے میں 10 لاکھ بخش دیتا ہے. کتنا مبارک ہے. اللہ ماہ مبارک کی برکتوں سے ہمیں مالا مال کرے، ان بخشش والوں میں ہمارا بھی نام شامل فرمائے. حضرات گرامی، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جس ہستی کا مقام اور شان بیان کرنی ہے اسے مخدومہ کائنات دختر مصطفیٰ بانو مصطفیٰ سیدہ طیبہ طاہرہ راقیہ زکیہ مطہرہ مفتیہ قاریہ عالمہ سیدہ فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. یہ جو لفظ بولے ہیں یہ چھوٹے ہیں، ان کی شان پھر بھی بڑی ہے. لفظ چھوٹے. 3 رمضان کو آپ کا یوم وصال ہے. آج کنی ہے؟ 2 رمضان، کل 3 ہے. تو اسی نسبت سے چند باتیں آپ کی سیرت پر میں بیان کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے، میں نے قرآن کے 30ویں سپارے کی سورۃ تکویر کی آیت نمبر 8 اور 9 پڑھی. یہ اللہ نے اس دور کی بات کی یہاں پہ جب بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. لوگ سمجھتے تھے تیرے کا دھی ہو گئی، تو لوگ اس کو عیب سمجھتے تھے. بڑی مشہور بات ہے، زندہ دفن کر کے آ جاتے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. آسان فہم ترجمہ یہ ہے جب ان زندہ بچیوں کو قیامت کے دن قبروں سے اٹھایا جائے گا تو اللہ باپ سے نہیں پوچھے گا تو نے کیوں دفن کیا. اللہ بیٹیوں سے پوچھے گا کہ تُعْنُو کیوں بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، اور تمہارا جرم کیا تھا کہ تمہیں زندہ دفن کر دیا گیا. حالانکہ پوچھنا مجرم سے چاہیے کہ تو نے اس کو قتل کیوں کیا. اللہ مجرم سے نہیں پوچھے گا، اللہ مقتول سے پوچھے گا، قاتل سے. وجہ علماء نے یہ وجہ بیان کی کہ وہ جو باپ جس نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا وہ اس قابل ہی نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے. حالانکہ اصول یہ ہے پوچھنا قاتل سے چاہیے کہ تو نے مقتول کو کیوں مارا. لیکن اللہ فرماتا ہے بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، ہم ان بیٹیوں سے پوچھیں گے تینوں کیوں قتل کیا. یہ ایک بیٹی کے مقام پہ دلالت کرتی آئی. اور پھر میرے نبی کی حدیث ہے، فرمایا جس گھر بیٹی پیدا ہو جائے نا تو اللہ ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور فرشتہ بھیج کے مبارکباد پیش کرتا ہے اور کہتا ہے تینوں مبارک ہوئے، تیرے گھر وہ جان پیدا ہوئی جو کمزور تو ہے لیکن اگر تو اس کی کفالت کرے گا تو اللہ تیری بڑی مدد فرمائے گا. تو بیٹیوں کی کفالت پہ خدا مدد کرتا ہے، بیٹیوں کی کفالت پہ خدا. اور حدیثیں بڑی، میرے نبی پاک نے فرمایا جس کی 3 بہنیں ہوں یا 3 بیٹیاں ہوں، بہنوں کا لفظ بھی ہے
اور بیٹیوں کا لفظ بھی ہے۔ فرمایا جس کی 3 بہنیں ہوں، موبائل دی لوبی ذرا کوٹ کے لاؤ سے نہیں لگی دبا کے، جس کی 3 بہنیں ہوں یا 3 بیٹیاں ہوں، کہا ان کو بوجھ نہ سمجھے، ان سے پیار کرے کہ میریاں بہناں نے، ان کو عزت دے اور ان سے اچھا سلوک کرے، اور پھر جب بڑی ہو جائے، بہن بڑی ہو جائے یا بیٹی بڑی ہو جائے، تو کہا اچھے طریقے سے اچھی جگہ ان کا رشتہ کر دے۔ کہا قیامت کا دن ہوگا، وہ رشتہ کرنے والا، اچھا سلوک کرنے والا، وہ میں جنت میں ایسے ہوں گے جیسے ان 2 انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہے، اللہ اتنی قربت اس کو عطا فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ یا علی۔ دیکھیں بیٹیوں سے پیار کرنا اور بہنوں کی شادیاں اچھی جگہ کر دینا۔ اب تو باپ فوت ہو جائے تو یاد نہیں بہن ساڑھے سے بوجھ بن گئی۔ ذہن آج بھی وہ پرانا ہے، چاہے بندے مسلمان، یقین مانے لڑکیاں رو پڑتی اسپتال میں، کہتے میرے پھر دھی ہو گئی، اللہ اسے نہیں پتا وہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ بیٹیوں کی پیدائش میں رونا نہیں چاہیے، بلے میرے نبی پاک علیہ السلام نے دستور بدلا، اور یہ دستور اس دور میں بدلا کہ جب لوگوں کے ماتھے پہ بال پڑ جاتے تھے بیٹی کا چہرہ دیکھ کے، میرے نبی اس دور میں اصول ہی بدل دیا۔ حضور علیہ السلام فاطمہ کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے، اور قامہ فی مجلسی ہی، میرے نبی پاک کھڑے ہو کے فاطمہ کا استقبال کرتے اور پیشانی چوم کے فاطمہ کو اپنے جگہ پہ بٹھا کے کائنات والوں کو بتاتے، اور بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھا کرو، بیٹیاں آ جائیں، عزت کرنا بھی محمد کی سنت ہے اور ماتھا چومنا بھی محمد کی سنت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ماتھا چومنا بیٹی کا اللہ کے نبی کی سنت ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر اپنی جگہ پہ بٹھانا۔ اور سیدہ نے اپنے نبی سے بڑا ہی پیار کی، اپنے بابا سے بڑا ہی پیار کی، ایسی داستانیں قائم کر دی کہ آج تک ویسی مثال جو سیدہ فاطمہ نے قائم کی آج تک کوئی قائم نہیں کر سکا۔ حضرت سیدہ فاطمہ صاحب 8-9 سال کی تھی، 8-9 سال کی چھوٹی بچی ہوتی، اتنی ہوش نہیں ہوتی، 8-9 سال کی تھی تو میرے نبی مکے کے اندر گئے طواف کرنے، تو کافر بیٹھے، ابو جہل بیٹھا، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، سارے کافر گستاخ بیٹھے ہوئے۔ تو کسی نے ان میں سے کہا کہ کیڑا ہے جڑا اٹھ کے معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوجڑی گرا کے آئے گا؟ تو ایک بندہ سی عقبہ بن ابی معیط، یہ اٹھیا نا، تے اٹھ کے معاذ اللہ اونٹنی دی اوجڑی، اور ایک قول دے مطابق اونٹنی دی بچہ دانی غلاظت نہ پری، انہیں چوک کے نہ معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام سجدے میں تھے تو اوپر رکھ دی، اوپر رکھ دی تاکہ حضور سجدے سے سر نہ اٹھا سکے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کی لاڈلی شہزادی کو پتا چلا تو آپ دوڑی گئی مکے کے اندر، طواف کعبہ جہاں ہوتا ہے بیت اللہ میں، اور اونٹ کی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اونٹ کی اوجڑی کو سائڈ پہ کیا، اور میرے نبی پاک علیہ السلام آپ نے اس وقت دعا دی، فرمایا یا اللہ یہ جو امیہ بن خلف ہے، عتبہ بن شیبہ ہے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، یہ جتنے کافر گستاخ ہیں ان کو ہلاک کر دے۔ وہ دعائے جلال جب نکلی تو جب غزوہ بدر ہوا
سب سے پہلے جڑے بندے مرے ہیں نا وہ کنویں دے وچ، اے سارے وہی بندے اتھے مرے پے۔ تو سیدہ فاطمہ آپ اپنے بابا کو گھر لے کے آئی، اور روایت کے الفاظ ہیں سیدہ روتی بھی تھی، بابا کا سر دھوتی بھی تھی۔ سیدہ روتی جاتی اور اپنے بابا کا سر بھی دھوتی تھی اور اللہ سے دعا بھی کرتی تھی۔ اور پھر یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، ایک وقت ایسا بھی آیا میرے نبی کی شہزادی حضور ایک مقام پہ گئے تو وہاں پہ آپ زخمی ہو کے آگے، سیدہ کو پتہ چلا جان تھی کوئی، تو آپ نے چھال لی، مسلح پرانے دور چ کھجوراں دی چھال دے بنتے سن، چھال کو جلا کے نا، اس کو جلانے کے بعد میرے نبی کے زخموں پہ لگاتی اور دباتی اور مرہم کرتی اور پٹی کرتی اور حضور کو حوصلہ اور تسلیاں دیتی۔ یہ سیدہ تھی جنہوں نے اس دور میں جہاں بہت زیادہ حضور کی مخالفت تھی، بیٹی نے اس وقت بھی اپنے باپ کا دامن نہیں چھوڑا۔ اور پھر شان دیکھو، مقام دیکھو، علامہ اقبال فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ کا بڑا مقام ہے، مریم از یک عیسیٰ نسبت، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں مریم تمہاری بڑی شان ہے، کیوں؟ کیونکہ تیری نسبت حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی سے ہے۔ تو مریم کوئی عام عورت نہیں، تو ایک نبی کی ماں ہے۔ کہا مریم تیری شان بڑی ہے لیکن از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، کہا لیکن مریم تیرے مقام سے زیادہ نسبت حضرت فاطمہ کو حاصل ہے۔ تجھے ایک نسبت حاصل ہے، تو نبی کی ماں ہے۔ فاطمہ کو 3 نسبتیں حاصل ہیں، اس کا بیٹا شہیدوں کا سردار ہے، اس کا شوہر ولیوں کا سردار ہے، اور اس کا جو والد ہے اللہ نے اس کو نبیوں کا سردار بنایا ہوا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ تحقیق، حق جلال، نعرہ حیدری۔ تو 3 نسبتیں حضرت فاطمہ کو حاصل ہیں، اور دیکھو 3 ہی، چوتھی بھی ہے۔ بیٹا بولو شہیدوں کا سردار، بیٹا کس کا سردار ہے؟ شہیدوں کا سردار، شوہر سارے ولیوں کا سردار، اور باپ سارے نبیوں کا۔ تو ایک نسبت اور بھی ہے، خود ساری جنتی عورتوں کی سردار۔ یہ مقام، یہ عزتیں نبی کے گھرانے کے علاوہ کسی کو نہیں ملی۔ یہ عظمت اللہ نے عطا کی۔ پھر بڑی قابل غور بات ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ نبی پاک علیہ السلام کی رازدان بھی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا حضرت حذیفہ نے نا، حدیث کے الفاظ ہیں، اپنی ماں سے کہا ماں مجھے اجازت دو، میں نا نبی سے مل کے آنا چاہتا ہوں، تو اجازت دے دو، اپنے لیے بھی بخشش کی دعا کرواؤں گا، تیرے لیے بھی بخشش کی دعا کرواؤں گا۔ ماں نے کہا چلو جاؤ، اپنی بخشش کی دعا بھی کروائیں تھے، میری بخشش کی دعا بھی کروائی۔ حضرت حذیفہ چلے گئے، حضور نے نمازیں پڑھائیں، جب عشاء کی نماز پڑھا لی نا، حضور چلنے لگ پڑے اپنے حجرہ کی طرف۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میری ملاقات ہی نہیں تھی، میرے دل میں خیال آیا، میں واپس چلا گیا تو ماں کہے گی دعا تے کرائی یا نا کہ نہیں کرائی، جس مقصد واسطے گیا پورا بھی کیتا ہے کہ نہیں کیتا۔ کہتے ہیں نبی پاک اپنے حجرے کی طرف جا رہے، پیچھے میں بھی تیز تیز چلنے لگ پڑا، میرے نبی نے میرے قدموں کی آڑ سے مجھے پہچان لیا، سبحان اللہ، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، جا رہے ہیں سیدھا، آواز دے کے کہا او پیچھے آنے والے تو حذیفہ تو نہیں؟ سبحان اللہ، غفر اللہ لکا والی امی کا، اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کو بھی بخش دے۔ سبحان اللہ، ابھی کہا نہیں، سوال دل میں ہے، سوال ذہن میں ہے،
سوال تصور میں ہے کہ نبی کی بارگاہ میں جا کے عرض کروں گا حضور میں اس لیے آیا ہوں. نبی پوچھے گا تو صحیح کس لیے آئے ہو؟ تو میں کہہ دوں گا میں اس لیے آیا ہوں یا حضور میرے لیے بھی بخشش کی دعا کرے اور میری ماں کے لیے بھی بخشش کی دعا کرے. میرے نبی نے سوال کرنے سے پہلے ہی بتا دیا. فرمایا غفر اللہ لک والی امک کہ اے حذیفہ اللہ تیری اور تیری ماں کی بخشش کرے. تو کس لیے آیا ہے؟ پتہ چلا نبی وہ بھی جانتا ہے جو عام بندہ نہیں جانتا. نبی امتی کے سینے کے دل میں چھپی ہوئی محبت کو بھی جان لیتا ہے. چھپی ہوئی محبت بھی جان لیتا ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام آپ نے فرمایا حذیفہ مقصد تو پورا ہو گیا. فرمایا حذیفہ ابھی ایک فرشتہ آیا تھا آ کے کہہ رہا تھا بِأَنَّ فاطمہ سیدتا نساء اہل الجنہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. کہا حذیفہ ہون ایک فرشتہ آیا جی ہون تھوڑی دیر ہوئی ہے اور آ کے کہہ رہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مبارک ہو کہ اللہ نے فاطمہ کو جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے, حسن و حسین کو جنتی شہزادوں کا سردار بنا دیا ہے. تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری. تو یہ بشارتیں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی. بڑی قابل غور بات ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شہزادی, عام عورتیں ہیں نا, عام عورتیں ان کو ناپاکی کے دن آتے, شادی شدہ بندے بیٹھے سب کو پتہ ہے عورت کو حیض نفاس کے دن آ جاتے, لیکن سیدہ کو اللہ نے ان چیزوں سے پاک رکھا. ایک روایت میں پڑھ کے آیا ہوں, ابھی جمعے کی میں تیاری کر رہا تھا تو میں پڑھ رہا تھا کہ جس طرح حورے جنت کی ہر طرح کی گندگی سے پاک ہے, اسی طرح نبی کی شہزادی ہر طرح کی گندگی سے پاک ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ اور تو ہے عین نور تیرا سب گرانا. ہم تو نور والے ہیں نا جی اور نور کے ماننے والے. ہم کہتے ہیں حضور خالی آپ نور نہیں, آپ کے گھر کا بچہ بچہ نور اللہ نے بنایا ہے. حضرات گرامی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آپ کی شانیں یہ ہے کہ جب کیونکہ آپ کا رشتہ خود خدا نے کروایا ہے. توجہ فرمائیے گا جنہاں کو تساں روزہ رکھے انہاں کو میں بھی رکھیے, بولن سے پابندی نہیں, کو بات سمجھ آئے تو بول لیا کریں. حضرت فاطمہ آپ کا رشتہ مولا علی سے خود خدا نے کروایا. چند صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو بعض صحابہ نے نا حضرت ابو بکر کو مشورہ دیا, کہا اے ابو بکر آپ نبی پاک سے بات کریں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے رشتے کی. تو حضرت ابو بکر کہنے لگے یہ معاملہ میں اللہ کی سپرد چھوڑتا ہوں. حضرت ابو بکر نے نہیں کی. پھر حضرت عمر کا بھی ملتا ہے نام, انہوں نے بھی نہیں کی. پھر حضرت علی کی بات آئی, صحابہ حضرت علی کے پاس گئے. حضرت علی کے پاس گئے اور جا کے مشورہ دیا کہ آپ نبی پاک کی بارگاہ میں جا کے ان کی شہزادی کا رشتہ طلب کریں. حضرت علی کے پاس گئے تو حضرت علی غریب بڑے تھے, ظاہری غربت تھی, ایمان بڑا پکا تھا, ایمان کے بڑے پکے لوگ تھے وہ, اور چھوٹا بندہ نہیں علی جس کو خدا نے شیر خدا بنایا ہو. حضرت علی کے پاس آئے تو آ کے کہنے لگے علی نبی کے گھر جا کے نا بات تو کرے. حضرت علی نے کہا میں بڑا غریب ہوں. صاحب نے کہا نہیں کرو تے صحیح. نہیں فرمایا مجھے غربت نے گھیرا ہوا ہے, میں غریب ہوں, میں نہیں جاؤں.
صحابہ نے اصرار کیا، حضرت علی چلے گئے، دروازے پہ جا کے دستک دی، اندر سے میرے حضور نے فرمایا اے دروازہ کھول دو، آج دروازے پہ وہ آیا ہے جس سے خدا بھی بڑا پیار کرتا ہے، مصطفیٰ بھی بڑا پیار کرتا ہے۔ آج دروازے پہ وہ آیا ہے جس سے خدا بھی بڑا پیار کرتا ہے اور اس کا مصطفیٰ بھی بڑا پیار کرتا ہے۔ اور خالی کہا خدا اور مصطفیٰ نہیں کرتے، بلکہ وہ بھی خدا اور مصطفیٰ سے بڑا پیار کرتا ہے۔ رشتہ ہو گیا، نکاح ہو گیا، فرشتوں کے سردار میں آ کے مبارکباد دی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ادھر ملے کا کوئی عزیز پیر کو عزیز مبارکباد دے نا، وہ پیر اٹھ کے مبارکباد دے کہ مبارک ہو حاجی صاحب آپ کے بچے کی شادی ہو گئی۔ قربان جاؤں، سیدہ کے رشتے کی شان یہ ہے، پہلے اللہ نے فرشتوں میں حضرت فاطمہ کا عقد حضرت علی سے کروایا، اور جب وہاں عقد ہو گیا تو پھر اللہ نے زمین پہ کروایا اور کائنات والوں کو بتایا کہ حضرت علی کے نکاح پر عرشی بھی راضی ہے، خدا کے فرشی بھی راضی ہے۔ ملک صاحب کوئی مینو پوچھو کنا امیرے، سارے لگاؤ نعرہ علی کا نعرہ ہے۔ نہیں نعرہ لانا ٹائم شارٹ ہوتا ہے، تو عرشی اور فرشی سیدہ کے نکاح پہ مبارکباد دے رہے ہیں۔ اور سب سے خوبصورت بات جو مجھے حضرت فاطمہ کی سیرت میں لگتی ہے نا، جب آپ حضرت علی کے ساتھ گھر چلی گئی نا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے گھر کے سارے کام سیدہ اپنے ہاتھوں سے کرتی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ بہت بڑی شان ہے۔ چکی بھی خود پیتی، تندور میں روٹیاں بھی خود لگاتی، ہر چیز گھر کی صفائی ستھرائی سیدہ خود کرتی۔ ادھر بندے کہتے ہیں جی ساڈی دھی کو تے کام نہیں بڑے کرا دے، حالانکہ کام نہ بھی ہوئے پھر بھی لامے دے جاتے۔ میں کہتا ہوں تیری بیٹی کی شان بڑی ہے لیکن سیدہ سے کام ہی۔ اور چھالے پڑ جاتے، چھالے چکی چلا چلا کے سیدہ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، لیکن مجال ہے اللہ اکبر ایک دفعہ بھی کہا ہو کہ حضور میرے ہاتھوں میں چھالے، ہاں خادم مانگا، ایک دفعہ خادم مانگنے گئی، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، خادم مانگنے گئی، حضور ایک خادم دے، فرمایا خادم کی بجائے سیدہ تجھے ایک ایسا نسخہ نہ دو خادم سے بڑھ کے کام کرے گا، کہا حضور عطا فرما دی، فرمایا جب سونے لگو 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھا کرو، 33 دفعہ الحمدللہ پڑھا کرو، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھا کرو، خادموں سے بڑھ کے یہ کام کرے گا، اس میں طاقت زیادہ ہے۔ تو ساری زندگی شکوہ نہیں کیا، اور سخاوت اتنی کہ فاقے بھی برداشت کیے، نبی کی بیٹی ہو کے فاقے برداشت کرتی، ہماری بیٹی کو ایک ٹائم کھانا نہ ملے گھر فون کر دیتی کہ اس نے انہیں تو میں بھوکھیا مار چھڑے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اپنی بیٹیوں کو خالی یونیورسٹیوں کی تعلیم نہ دلایا کرو، انہیں فاطمہ کی سیرت بھی پڑھاؤ، انہیں پتہ چلے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، انہیں پتہ چلے کہ رشتہ زوجیت کیا ہوتا ہے، انہیں پتہ چلے کہ سیدہ قرآن بھی پڑھتی تھی، روٹیاں بھی پکاتی تھی۔ اور پھر اللہ نے یہ شان دی کہ امام حسن کہتے ہیں میری ماں ساری رات مصلی پہ بیٹھی رہتی، ایک دفعہ بھی اپنے لیے دعا ہی نہیں مانگی، ساری رات مصلی پہ بیٹھی رہتی، ایک دفعہ دعا بھی اپنے لیے نہیں مانگی۔ امام حسن کہتے ہیں ایک دن میں نے عرض کیا امی جان اور میری ماں جی ساری رات مصلی پہ بیٹھ کے اپنے لیے کوئی نہیں مانگتی، اپنے لیے کوئی نہیں مانگتی، اپنے بابا کی امت کے لیے مانگتی ہو۔ فرمایا
اپنے لیے اس لیے نہیں مانگتی، پہلے ان کا حق ہے اللہ میرے بابا کی امت کی بخشش فرما دے، اور مجھے امید ہے سیدہ کی دعاؤں کا صدقہ رب نے اس امت کی بخشش فرما دی ہوئی ہے۔ سیدہ نے ہمارے لیے دعائیں کی، اور ہم ممبروں پہ آج ان کا ذکر نہ کریں تو بے وفا ہیں، اور سخاوت اتنی۔ ہماری بیبیاں تو کیا کرتی ہیں، جو گھر میں کھانا ہو مہمان آ جائے تو وہ بھی چھپا لیتی۔ سیدہ کے گھر میں ایک دفعہ حضرت مولا علی شیر خدا مجلس رسول میں بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت عثمان آئے، آ کے کہنے لگے حضور میرا دل کر دے میں تھوڑی دعوت کرا۔ حضور صحابہ کو بھی لے کے آ جائیں۔ حضرت عثمان امیر بڑے تھے، ہر جمعے ایک غلام آزاد کرتے تھے، جنت البقیع خرید کے حضرت عثمان نے دی، بیر روما حضرت عثمان نے دیا خرید کے، مسجد نبوی کی جگہ کم پڑ گئی حضرت عثمان نے خرید کے دی۔ اس لیے میں کہتا ہوں اللہ سے دولت مانگا کرو لیکن دولت عثمانی مانگا کرو۔ یا اللہ دولت بھی دینا لیکن وہ دینا جو حضرت عثمان غنی کو دی تھی، جو ادھر نہ آئے جیبوں تک دے۔ امام یوسف نبہائی نے لکھا جامع المعجزات کے اندر کہ دعوت ہوگی تو میرے نبی آگے آگے چلتی، حضرت عثمان پیچھے پیچھے چلتی۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان کو مخاطب کر کے کہا عثمان کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا حضور آپ کے قدم گن رہا ہوں، جتنے قدم آپ چل کے میرے گھر جائیں گے ایک ایک قدم پہ ایک ایک غلام آزاد کراؤں گا۔ حضرت علی نے سارا منظر دیکھا، دعوت ہوگی، دعائے خیر ہوگی، دل میں خیال آیا کاش میں بھی اپنے سونے نبی کی ایسی دعوت کرتا۔ گھر کے پریشان تھے، فقر تھا نا، اور فقر ظاہری تھا اور اختیاری تھا۔ ویسے وہ لوگ بہت امیر تھے، مالک کے کونین ہیں، پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ۔ گھر گئے تو فاطمہ نے پوچھا علی پریشان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا فاطمہ آج عثمان نے اپنے نبی کی دعوت کی تھی، میرا بھی دل کرتا ہے اسی طرح کی دعوت کروں۔ کہا میرا بھی دل کرتا ہے اس طرح کی دعوت کروں۔ حضرت عثمان نے تو ایک ایک قدم پہ ایک ایک غلام آزاد کیا۔ حضرت فاطمہ نے کہا علی پریشان کیوں ہوتے ہیں، جائیں مصطفیٰ کو دعوت دے آئیں، صحابہ کو لے کے آ جائیں، اللہ کرم کرے گا۔ حضرت علی چلے گئے، جا کے نبی پاک کو دعوت دی۔ جب دعوت دی نا حضور صحابہ کے ساتھ تشریف لیا ہے، جب تشریف لائے نا جی تو گھر میں بیٹھ کے تو سیدہ نے، روایت کے الفاظ ہیں میں پڑھ کے آیا ہوں، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاکیہ رقیہ مفتیہ عالمہ فاضلہ دختر رسول بانو رسول شوہر بطول حضرت فاطمہ مصلی پہ تشریف فرما ہو گئی۔ کہا یا اللہ تیرے کرم سے تیرے محبوب کی دعوت کی ہے، ہنڈیا میں نے چولہے کے اوپر رکھ دی ہے، اب ہماری لاج رکھ لینا۔ حضرت فاطمہ نے دعا کی، دعا کرنے کے بعد ہنڈیا کو چولہے سے اتارا اور حضرت علی کے ذریعے دسترخوان پہ پہنچایا۔ نبی کے صحابہ نے کھانا کھایا، حضرت علی نے بھی کھانا کھایا، حضور نے بھی کھانا کھایا اور بڑا ہی لطف آیا۔ میرے نبی نے صحابہ سے کہا اے صحابہ جانتے ہو اس کھانے میں لطف کیوں آیا ہے، اس کھانے میں لذت کیوں آئی ہے، اس کھانے میں سرور کیوں آیا ہے؟ یا رسول اللہ نہیں جانتے، اتنا لطف اتنا مزہ اتنا ٹیسٹ کیسے بن گیا؟ میرے نبی نے فرمایا صحابہ تم نہیں جانتے، سیدہ نے مصلی پہ دعا کی ہے، اللہ نے جنتی کھانوں سے ہانڈیوں کو بھر دیا ہے۔
یا اللہ میرے سجدے کی لاج رکھنا. اللہ نے جنت سے کھانے بھیجے ہانڈیوں میں اور صحابہ نے کھائے. روایت میں ہے کہ کھانا پھر بھی کم نہیں ہوا اور کھانا اتنا ہی. اب ایک تو بات ہو گئی پوری. دوسری آپ نے دعا یہ کی تھی یا اللہ ہم تو اتنا نہیں رکھتے کہ ایک قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کرائیں. یا اللہ اپنے محبوب کے قدم کے بدلے ایک گناہگار امتی کو جہنم سے آزادی عطا فرما. سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ دعا آپ نے کی. جب آپ نے دعا کی نا روایت میں ہے کہ اتنے گڑ گڑا کے اور اتنی شدت سے دعا کی کہ اللہ نے حضرت جبریل کو اسی لمحے بھیجا کہ جاؤ محبوب کو جا کے یہ پیغام دو کہ اے پیارے مصطفیٰ محمد عربی مدینے کے تاجدار حضرت فاطمہ کی دعا کو اللہ نے قبول کر لیا ہے. عثمان کی دعوت پہ گئے تھے. ایک قدم کے بدلے عثمان نے ایک غلام آزاد کیا تھا. ادھر اپنے بیٹی کے گھر فاطمہ کے گھر آئے ہیں. آپ کے ایک ایک قدم کے بدلے رب وعدہ کرتا ہے ایک قدم کے بدلے 1000 امتیوں کو جہنم سے نجات دے کے جنت عطا فرما دوں گا. ایک قدم کے بدلے 1000. سبحان اللہ. اور محبت سے کہو نا سبحان اللہ. جنہ تو آڈر ہو جائے میرا بھی ہے. میں تے تراویح دی تیاری بھی کرنی صبح درس بھی دیتا ہے. اونچا آنکھو ذرا سبحان اللہ. اللہ برکتیں عطا فرمائے. اللہ ان زبانوں کو سلامت رکھے جو اللہ کا ذکر کرتی ہیں. سبحان اللہ. فرمایا ایک قدم کے بدلے 1000. غلام نہیں امتی. سبحان اللہ. دنیا سے آزادی نہیں جہنم سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ سیدہ کی دعاؤں کا اثر ہے. اور آپ نے ساری زندگی پھر حضرت علی کی وہ خدمت کی کبھی شکوہ نہیں کیا. اور آپ کے بارے میں بڑی ساری روایتیں موجود ہیں کہ آپ نے فقر کی زندگی کو پسند کیا اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق کبھی حضرت علی سے ڈیمانڈ نہیں کی. کبھی ڈیمانڈ نہیں کی. آپ کی میں پڑھ رہا تھا رخصتی میں. رخصتی کے بعد جو نبی پاک نے سامان دیا نا ادھر اگلے بھی دیر لگا دیتے ہیں جی فلانی چیز بھی دے کے کلیا جی فلانی بھی دے کے کلیا جی. اور کئی دفعہ بیٹیاں بھی تنگ کرتی. باپ کی اتنی کمر نہیں ہوتی کہ وہ ہر چیز دے سکے. بیٹیاں کہتی ہیں بھائی مجھے یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے. قربان جاؤں سیدہ کے جہیز پہ. اور ایک مسئلہ یاد رکھیں جہیز لعنت نہیں. جہیز لعنت نہیں سنت رسول ہے. لیکن دینا سلیقے سے چاہیے. کئی بندے ویسے ہی کہہ دیتے جہیز لعنت ہے انہوں بند کرو. جو نجائز ڈیمانڈ ہے اسے بند کرنا چاہیے. فضول ڈیمانڈیں ہیں انہیں بند کرنا چاہیے. لیکن میرے نبی نے بھی اپنی بیٹی کو جہیز دیا. ایک چمڑے کا دسترخوان دیا. ایک مسلح دیا. ایک لوٹا دیا. ایک مشکیزہ دیا. ایک نرم اون کا پردہ دیا. اور روٹی سے بھرا ہوا روئی سے بھرا ہوا ایک موٹے کپڑے کا بستر دیا. یہ چند گنی چنی چیزیں دیا. ایک چکی دی. یہاں تو بیویوں سے کام ہی کوئی نہیں ہوتا. سول ہی بڑی اور ڈیمانڈیں بھی بڑی اور نخرے بھی بڑے. اس لیے کمی ہے تربیت کی اور کچھ نہیں. صحیح بات ہے کمی ہے تربیت کی. ہماری بیویاں کام نہیں کرتی آگے سے باتیں 10 سناتی. کیوں؟ ساری زندگی انہوں نے انگلش پڑھی اسکولوں کالجوں میں پڑھایا. آپ میں سے تقریباً 50-60-100 بندہ بیٹھا ہے میرے سامنے. چند بندے ہوں گے چند بھی نہیں 1-2 ہی ہوگا جس نے سیدہ کی سیرت پڑھائی ہو اپنی بیٹی کو. نہیں پڑھاتے. پھر جب وہ آگے جا کے کام خراب کر دیتی
تو پھر بات لاکھوں تک آ جاتی. تو سیدہ نے کبھی شکوہ نہیں کیا, سارے کام خود کی, اور اتنی نبی کی لاڈلی شہزادی تھی, گھر میں کچھ بھی نہیں تھا ہوتا پھر بھی سائل کو خالی نہیں تھی موڑ. آخری بات عرض کرتا ہوں, ہم اس گھرانے کے پالنے والے, اس گھرانے کے ماننے والے ہیں جنہوں نے ہر قربانی دین کے لیے پیش کی, اور ایسی پیش کی کہ کائنات میں اس کی مثالیں نہیں. اور یہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جو حسین نے کربلا میں سر کٹایا نا, یہ بھی سیدہ کے سجدوں کا صدقہ ہے. اور سر کٹا کے بس نہیں کی, سر کٹا کے پھر قرآن بھی سنایا, اور اپنی ماں کا وعدہ نبھایا. ماں لوریوں میں قرآن سناتی تھی تو حسین وعدہ کر کے چلے گئے کہ ماں تو نے لوریوں میں سنایا ہے, تیرا یہ قرآن بھولے گا نہیں, سر کٹ جائے گا, نیزے میں بھی قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی. حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا, قبیلہ بنو سلیم کا ایک بندہ نا نبی پاک کی بارگاہ میں آیا. آخری بات ہے, پیغام دے کے گفتگو سمیٹنی. بنی سلیم کا ایک بندہ نبی پاک کی بارگاہ میں آیا اور اس نے گستاخی کی حضور کی, اور کہنے لگا کہ آپ وہی تو ہیں جن کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا. میرے قبیلے والے اگر مجھے مار نہ دیتے تو میں معاذ اللہ آپ کو قتل کر دیتا. حضرت عمر پاس ہی کھڑے تھے, کہا حضور اتنی نازیبا گفتگو, حکم دے سر کاٹ کے رکھ دوں گا. حضرت حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر ٹھہر جاؤ. اس کو قریب بلایا, کہا میں کوئی جادوگر نہیں ہوں, رب کا حبیب ہوں. تو جن کی پوجا کرتا ہے نا وہ کچھ نہیں دے سکتے, خدا کو مان لے. اتنی سونے کی زبان میں تصویر ہی بڑی تھی. زبان تو زبان کوئی دیکھ لیتا تو کہتا انا لیسا وجہہ بکذاب, اور اتنا سونا چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں, ضرور سچے نبی کا چہرہ ہے. زبان تو زبان رہی, چہرے کے اندر اتنا نور تھا اور آنکھوں میں اتنی کشش تھی کہ جس کی طرف نگاہ اٹھا کے سونا دیکھ لیتا وہ خود ہی بک جاتا. اور قبیلہ بنو سلیم کا بندہ نبی پاک کی بارگاہ میں آ کے نا, تو اس نے کیا کیا, مسلمان ہو گیا. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کچھ ہے, کوئی اپنے پاس کوئی نانو نفقہ بھی ہے کہ کوئی نہ. کہنے لگا حضور میرے قبیلے دے 4000 بندے نہیں, سب نالوں زیادہ غریب ہی میں ہوں, تو میں مسلمان ہو گیا, واپس نہیں جانا, کچھ عطا فرماؤ. میرے نبی نے مجلس صحابہ میں نظر ڈالی اور فرمایا صحابہ کون ہے جو اس نیو مسلم کو سواری دے گا. ایک صحابی نے اپنا اونٹ اس قبیلہ بنی سلیم کے بندے کو پیش کر دیا. میرے نبی نے فرمایا کون ہے جو اس کے سر کو ڈانپے گا. مولا علی نے اپنا ماما اتارا. سونیا تیرا آرڈر ہے, تیرا آرڈر ہے, جیسے تو کہے ماما اتار کے نا اس نیو مسلم کے سر پہ رکھ دیا. آج بھی کوئی غیر مسلم مسلمان ہو جائے تو کئی بندے کہنے یہ تو فراڈ لا رہے ہیں, تو کھادے ہی کھاتے نہیں, دینا بھی کھ نہیں تے گلا بھی چار سنانا. اس لیے میں کہتا ہوں نہ دینا ہو تو کم از کم زبان ہی خاموش رکھ لیتی. جو بندہ نیا نیا مسلمان ہوتا ہے اس کا پورا خاندان چھوڑ جاتا ہے, اس کے پاس کچھ نہیں رہتا, اس کی امداد کرنا آپ کا حق بنتا ہے. میرے نبی نے کہا کون ہے جو اس نئے مسلمان کا سر ڈانپے گا. مولا علی نے اپنا امامہ اتارا. میرے نبی نے فرمایا کون ہے
جو اس کو کھانا پیش کرے گا۔ صحابہ میں سے کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ حضرت سلمان کو میرے نبی نے بھیجا، کہا جاؤ مدینے کے گھروں سے پوچھ کے آؤ، جس کے گھر کھانا ہو اسے کہنا مصطفیٰ کا مہمان آیا ہے، اسے کھانا پیش کرنا ہے۔ حضرت سلمان فارسی ایک گھر میں گئے اور اس گھر میں کھانا نہیں ملا، دوسرے گھر میں گئے کھانا نہیں ملا۔ حضرت سلمان فارسی سیدہ کے گھر میں چلے گئے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو جا کے کہا کہ میں نبی کے پاس سے آیا ہوں، حضور کا ایک مہمان آیا ہے، کھانا کھانا ہے اور کھانا کھانے کے لیے اس کے پاس کھانا نہیں۔ سیدہ نے یہ جملے سنے، سیدہ رو پڑی، کہا 3 دن ہو گئے ہیں کھایا میں نے بھی کچھ نہیں، لیکن تجھے واپس نہیں لٹانا، سبحان اللہ، تجھے خالی نہیں لٹانا۔ پاس چادر پڑی تھی، اندر سے چادر لائیں اور اس حضرت سلمان فارسی بزرگ ساقی انہیں دی اور دے کے کہا کہ اس چادر کو بیچ کے نا جو لے کے آؤ، جو لے کے وہ چادر لے کے حضرت سلمان فارسی گئے ایک یہودی کے پاس، کہا یہ سیدہ کی چادر ہے اور یہ معاملہ ہے، رکھ لو اور اس کے جو دے دو۔ یہودی تھا، اس نے غور سے چادر کو دیکھا، چادر کو دیکھ کے تو رونے لگ پڑا، رونے لگ پڑا، کہنے لگا میں نے تو روایت میں پڑھا تھا نبی کے گھرانے والے بڑے سخی ہوتے ہیں، آج اللہ نے دکھا دیا ہے۔ چادر واپس کر دی، جو بھی دے دی، کہا چادر بھی لے جاؤ، جو بھی لے جاؤ، کلمہ بھی پڑھ لیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سیدہ کی چادر دے کے کلمہ پڑھا، سبحان اللہ، محبت سے کہیے نا، سبحان اللہ، سیدہ کی چادر دیکھ کے کلمہ پڑھا، چادر واپس کر دی، کہا واپس لے جاؤ اور جو بھی لے جاؤ۔ حضرت سلمان فارسی واپس گئے، سیدہ کو جو پکڑائے چادر بھی دی، یہودی کا واقعہ بھی سنایا کہ یا سیدہ یہودی مسلمان ہو گیا چادر دیکھ کے۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا اے سلمان ادھر کھڑے ہو آپ، میں اندر سے جو کو پیس کے روٹیاں بنا کے لاتی ہوں۔ حضرت سلمان کو روٹیاں بنا کے دی، سیدہ فاطمہ نے ساری روٹیاں حضرت سلمان کو پیش کر دی۔ حضرت سلمان کہنے لگے سیدہ 3 دن سے کھایا کچھ نہیں، اپنے لیے بھی کچھ رکھ لو۔ فاطمہ کہتی ہے میں نبی کے گھرانے والی ہوں، جو اللہ کی راہ میں دینے کا ارادہ کر لو واپس نہیں لیا کرتی۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ نبی کے گھرانے والے، بھوکا رہ کر اوروں کو کھلانے والے، سبحان اللہ، لوگوں سن لو یہ ہے نبی کے گھرانے والے۔ سبحان اللہ، ایسا مقام، ایسی عظمت، سب کچھ دے کے بھی سب کچھ نہ ہو کے بھی سب کچھ دیا، عبادت بے مثال، پردہ بے مثال اور ہر چیز میں اعلیٰ، اور اتنی شان ہے۔ میرے نبی پاک کی حدیث ہے، فرمایا قیامت کے دن بھی فاطمہ کا پروٹوکول دیکھنا ہے تو فاطمہ کا پروٹوکول یہ ہوگا، بڑی بڑی عورتیں گزریں گی لیکن معاشر والوں کو حکم نہیں ہوگا نگاہیں جھکاؤ، بڑے بڑے مقام والی عورتیں گزریں گی لیکن کسی کو حکم نہیں ہوگا نگاہیں جھکا لو۔ لیکن جب سیدہ فاطمہ کی سواری گزرے گی تو قیامت کے دن آواز آئے گی نکسوا رؤوسکم، اپنے اپنے سروں کو جھکا لو، وغضوا ابصارہم، اپنی نگاہوں کو جھکا لو۔ کیوں؟ کیا ہونے والا ہے؟ آواز آئے گی نگاہیں جھکا لو معاشر والوں، نبی کی شہزادی فاطمہ گزرنے والی ہے، نبی کی شہزادی گزرنے والی۔ اس لیے وہ کسی شاعر کا شعر ہے، ایکو نہیں کھولی بس میں، وہ شعر بڑا مجھے ذوق دیتا ہے۔ قیامت والے دن کیا ہوگا؟ آواز ایک شعر کہتا ہے، آواز یہ آئے گی نبیوں پیغمبروں سروں کو جھکا لو، کیوں؟ بابا کی لے کے جا رہی ہے دستار فاطمہ، بابا کی لے کے جا رہی ہے دستار فاطمہ۔ نبیوں پیغمبروں
بابا کی لے کے جا رہی ہے دستار فاطمہ نبیوں پیغمبروں اپنے سروں تصور کرو میرے تے بڑا ذوق آتا ہے جب میں سوچنا کہ قیامت والے دن پروٹوکول نبی دے گھرانے دا ہونا ہے سبحان اللہ نبیوں پیغمبروں اپنے سروں کو جھکا لو کیوں بابا کی لے کے جا رہی ہے دستار فاطمہ بابا کی لے کے جا رہی ہے دستار فاطمہ اللہ تعالیٰ سیدہ کا صدقہ کو 10 منٹ ذرا ہوتے بھی ہو جانا جمعے رمضان دے چل دیں تو برکت کے لیے ایک تو پہلے آیا کرے اور دوسرا یہ ہے تو 10 منٹ اوپر ہو جائیں تو گھبرانا نہیں رمضان ہے برکت والا مہینہ ہے بس یہ کوشش اور یہ میں آپ کو نیت کروانا چاہتا ہوں ہر بندہ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں نیت کرے شادی سے پہلے اپنی بیٹی کو سیدہ فاطمہ کی سیرت پڑھائے انشاءاللہ اور اس کے لیے بہترین کتاب دعوت اسلامی نے چھایا کی ہے شان خاتون جنت رضی اللہ عنہا یہ پڑھائیں قسم با خدا جوائی تو اڈا غریب بھی ہویا نا تی پھر بھی کہے گی تربیت ہو جائے گی نا تی پھر بھی گھر آ کے کہے گی مینوں تے جنت لب گئی سبحان اس کی زبان پہ شکوہ نہیں آئے گا صبر آ جائے گا سجدے اس کے تازہ ہو جائیں گے پیشانی پہ سجدوں کا نور آ جائے گا پردے کی وہ پیکر بن جائے گی اور اگر نہیں پڑھائی ساری زندگی اسے مسٹر چیپ سے پڑھایا انگلش کی ساری کتابیں پڑھا دی بڑے بڑے کورس کروائے ڈاکٹر بنایا انجینئر بنایا اسے پروفیسر بنایا اسے بڑی بڑی ڈگریاں دلوا کے بڑے عہدے پر لے آیا لیکن سیدہ کی سیرت نہیں نہ پڑھائی قیامت کے دن تیری پکڑ ہو جائے تو نے تربیت ہی ٹھیک نہیں کی حدیثیں سب کو آتی ہیں کہ نبی نے فرمایا 3 بیٹیوں کی پرورش کرو جنتی 2 کی کرو جنتی 1 کی کرو جنتی میرے نبی نے یہ بھی فرمایا پرورش کے ساتھ تربیت بھی کرنا ان کی تربیت بھی کرنا اور ہماری بیٹیاں ساری تربیت ہی ٹک ٹاک سے لیتی ڈراموں سے لیتی جو ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے وہ کر دیا اور پھر کیا ہوتا ہے جویں ساس دی نو نہ لڑائی ڈرامے چ ہوندی او بھی نواں کر دی اور جو بھی تربیت وہاں سے ملتی گھر اجڑ جاتے لڑائیاں ختم نہیں ہوتی فساد پڑ جاتا ہے اس لیے اپنی بیٹیوں کو پیار سے میرے نبی نے مار سے نہیں اتنے بندے قتل کر دیں پیار سے سمجھایا اور محبت سے سمجھایا فاطمہ علی کو تانگ نہ کرنا سبحان اللہ شکوے نہ کرنا اللہ کی دی ہوئی چیزوں پہ راضی رہنا قناعت اختیار کرنا اللہ تعالیٰ سیدہ سجدوں کا صدقہ اس امت کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے اللہ تعالیٰ ہماری بیٹیوں کو سیدہ کی چادری تطہیر سے فیض عطا کرے اللہ تعالیٰ اس پوری امت کی بیٹیوں کی آبروؤں کی حفاظت کرے اب جس کے دل میں آئے وہ پائے روشنی میں نے تو دیا جلا کے سر عام رکھ دیا وما علینا الا البلاغ